بن یار نبی دیا یاراں دا، بن یار نبی دیا یاراں دا، بن یار نبی دیا یاراں دا، جے شک ہووی تاں جل مدینے، شک ہووی تاں چل مدینے، ویکھ سنجو مزاراں دا، بن یار نبی دیا یاراں دا، بن یار نبی دیا یاراں۔ دعوت دینے جا رہا ہوں، وہ شخصیت کسی تعارف کی محتاج نہیں ہے۔ ان کی جو خوبیاں ہیں ان سے ہم سب واقف ہیں۔ میں ان کی شخصیت سے ہرگز انصاف نہیں کر سکتا، لیکن اتنی بات ضرور کہوں گا کہ حضرت کی شخصیت کو جو بھی لقب دیا جائے وہ حضرت کی شخصیت کے لائق ہے۔ اگر انہیں میں مورخ اسلام کہوں تو یہ اس لقب کے بھی حقدار ہیں۔ اگر میں انہیں مفسر قرآن کہوں تو یہ اس لقب کے بھی حقدار ہیں۔ اگر انہیں میں نامور، مقرر، کامیاب مصنف کہوں تو یہ اس کے بھی حقدار ہیں۔ اگر میں انہیں سرمایہ اہل سنت کہوں اس کے بھی یہ حقدار ہیں، اور اگر انہیں میں فخر دیوبند کہوں تو یہ اس کے بھی حقدار ہیں۔ یہ سارے القابات حضرت کی شایان شان ہیں، اور ایک لقب جو آج ان کی شخصیت کو نمایاں کرتا ہے وہ لقب ہے وکیل صحابہ۔ الحمدللہ صحابہ کرام سے ہم سب کو پیار ہے۔ صحابہ کرام کی عقیدت اور محبت ہمارے ایمان کے لیے لازم اور ملزوم ہے۔ صحابہ کرام کا دفاع یہ سنت رحمان ہے، لیکن جس انداز میں حضرت بندیالوی صاحب نے صحابہ کرام کا دفاع کیا ہے، صحابہ کرام کی وکالت کی ہے، وہ قابل داد ہے، قابل تحسین ہے، اور اس راستے میں انہوں نے بڑی بڑی قربانیاں بھی دی ہیں۔ پوری جماعت صحابہ کرام رضوان اللہ عنہم اجمعین کی عظمت کا پھریرا انہوں نے پورے ملک میں لہرایا ہے اور لہرا رہے ہیں۔ آج کی اس کانفرنس میں حضرت اصحاب رسول میں سے ایک عظیم صحابی، مظلوم صحابی، خال المومنین، کاتب وحی، فاتح شام و قبرص، سیدنا امیر معاویہ بن سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے محاسن، مناقب، محامد، فضائل بیان کریں گے۔ میں مائک پر دعوت دینے جا رہا ہوں داعی توحید و سنت، قاطی شرک و بدعت، فخر اہل و سنت، سرمایہ دیوبند، مفسر قرآن، تلمیذ شیخ القرآن، وکیل صحابہ، وکیل معاویہ، حضرت علامہ عطا اللہ صاحب بندیالوی مائک پر تشریف لاتے ہیں۔ حضرت کا نعروں کے ساتھ استقبال کیجئے۔ نعرہ تکبیر، اونچی آواز سے نعرہ تکبیر۔ تاجدار ختم نبوت، عظمت صحابہ، شان سیدنا امیر معاویہ بن سفیان، وکیل صحابہ علامہ عطا اللہ صاحب بندیالوی، باہنر ہو، پر اثر ہو، قوم کے رہبر ہو آپ، کہکشاں ہو، پھول ہو، عطر ہو، عنبر ہو آپ۔ آئیے محفل میں خطابت کا چراغ لیے، باعث فخر چمن ہو، شمع روشن تر ہو آپ۔ تیری خوشبو نہیں ملتی، تیرا لہجہ نہیں ملتا، تیری خوشبو نہیں ملتی، تیرا لہجہ نہیں ملتا، ہمیں تو میدان خطابت میں تیرا جیسا نہیں ملتا۔ أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون
قال النبي صلى الله عليه وسلم أول جيش من أمتي يغزون البحر قد أوجبوا اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأهل بيته وبارك وسلم ثم صل عليه. طبیعت میری واقعتاً مفصل گفتگو کی اجازت نہیں دے رہی. ڈاکٹروں نے مجھے گفتگو کرنے سے اور تقریر کرنے سے روک رکھا ہے. اور پھر میرے ذمے موضوع ایسا لگا دیا ہے جو تقاضا کرتا ہے کہ پھیپھڑوں کا پورا زور لگا کے معاویہ کی صفائی پیش کی جائے. صحابہ کی پوری جماعت میں اگر کوئی مظلوم ترین صحابی ہے تو وہ سیدنا معاویہ ہے رضی اللہ تعالی. کچھ ناعاقبت اندیش لوگ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو مومن تک ماننے کے لیے تیار نہیں. خاندان علی پر انہیں ظلم کرنے والا سمجھتے ہیں. خلافت غصب کرنے والا، باغ فدق چھیننے والا. یہ سارے الزام، ساری باتیں وہ کرتے ہیں. لیکن کوئی اہل سنت کہلانے والا حضرت صدیق اکبر تو اپنی جگہ پہ رہ گئے، ان کی جوتی کی توہین بھی کبھی نہیں کرتا. کچھ لوگوں نے
حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ پہ تبرہ کیے. ان سے اعلان برات کیے. انہوں نے اپنی محفلوں میں ذو معنی لفظ بولے. عمر بھی کدی وفا کیتی ہے. اے لفظ سیکورٹی والے دے سرا تو بھی لگ جاندے بھئی یہ کہہ کیا رہا ہے. عمر بھی کدی وفا کیتی. لیکن کوئی سنی کہلانے والا آج تک ایسا نہیں آیا جس نے حضرت عمر پہ تبرہ کیا ہو. اہل سنت نے ہمیشہ یہی کہا کہ فاروق اعظم صرف مرید محمد نہیں، مراد محمد ہے. ایک اور لفظ بولوں سمجھیں گے آپ؟ یہ کوئی چادرہ شادرہ لاؤ یار. سارے صحابہ اسلام کے طالب تھے، عمر مطلوب تھا. سارے صحابہ میرے نبی کے محب تھے اور عمر میرے نبی کا محبوب تھا. اہل علم لوگ بڑی جلدی سمجھیں گے. مولانا احمد شعیب خان صاحب تشریف رکھتے ہیں. محبوب کدی کدی یہ جیاں گلاں کر لیندا جڑا ہور کوئی نہیں کر سکتا. محبوب کو ناز ہوتا ہے اپنے اوپر، وہ اپنے عاشق نال، محب نال ایسی باتیں کر لیتا ہے جو کوئی اور نہیں کر سکتا. عمر میرے نبی کا محبوب تھا، تبھی تو میرے نبی جب عبداللہ ابن ابی کا جنازہ پڑھانے کے لیے آگے بڑھنے لگے تو اس نے کرتا پکڑ کے کہا تھا کس کا جنازہ پڑھا رہے ہو. یہ محبوب ہی کر سکتا. ایک طبقے نے حضرت عثمان پہ تبرہ کیا، لیکن کوئی سنی آج تک ایسا نہیں آیا جس نے حضرت عثمان پہ تبرہ. ثابت یہ کرنا چاہتا ہوں کہ اگر ایک طبقہ نے مختلف صحابہ پہ تبرہ کیا، ان کے ایمان سے بحثیں کرنے لگ گئے، ان پہ تنقید کرنے لگ گئے، کوئی سنی ایسا نہیں کرتا. صحابہ میں صرف سیدنا معاویہ ہے جسے ایک طبقہ مومن ماننے کے لیے تیار نہیں، ایماندار ماننے کے لیے تیار نہیں. وہ انہیں گالیاں بکتا ہے، تبرہ کرتا ہے، لعنتیں بھیجتا ہے، اور اہل سنت کے ایک طبقے کا دل بھی ان کے معاملے میں صاف ہو. اس لیے معاویہ مظلوم ہے. آج ٹکے ٹکے کے خطیب اپنے آپ کو مفکر سمجھنے والے، وہ بھی منبر پہ حضرت معاویہ پہ تنقید کر رہے ہوتے ہیں. معاویہ نے یہ غلطی کی تھی، یہ غلطی کی تھی، یہ غلطی کی تھی.
اور پھر وہ حوالے دیتے ہیں تاریخ کی کتابوں کے. عام میں جو پڑھے لکھے لوگ ہیں، نوجوان بیٹھے ہو یہاں پڑھے لکھے لوگ، یہ جو انجینئر محمد علی اپنے چینل پہ بیٹھ کے معاویہ کی غلطیاں اور معاویہ کی زندگی کے حالات کو ڈسکس کرتا ہے کہ یہ کیا تھا معاویہ نے، یہ کیا تھا معاویہ نے، فلاں کتاب میں لکھا ہوا ہے، فلاں کتاب میں لکھا ہوا ہے. میں آج آپ کو بنیادی بات بتانے لگا ہوں، اس کے بعد آپ کو کوئی بھی معاویہ سے متنفر نہیں کر سکے گا انشاءاللہ. لیکن آپ نے میری طرف توجہ رکھنی ہے، میں آپ کو بنیادی بات بتا دیتا ہوں. تاریخ مرتب ہوئی ہے بنو عباس کے دور میں. کن کے دور میں؟ انہوں نے تاریخ لکھوائی، اور بنو عباس تختہ الٹ کے آئے تھے بنو امیہ کا. سمجھ رہے ہو کہ کوئی نہیں سمجھ رہے ہو؟ تے جیڑی حکومت پہلی حکومت تو بعد آوے اس دے کارنامیاں دا ذکر کر دیئے کہ خامیاں دا ذکر کر دی. بٹ صاحب ناراض نہیں ہوں، مہنگائی نال مر گئے اور حکومت کہتی ہے اس دا سبب بھی نواز شریف. چل سب چیز پچھلی حکومت پہ ڈال دو، سب چیز پچھلی حکومت پہ ڈال دو. خزانہ خالی ہے، غبن کیا، کرپشن کیا، یہ کیا، وہ کیا. تاریخ مرتب ہوئی ہے بنو عباس کے دور میں، اور بنو عباس تختہ الٹ کے آئے تھے کس کا؟ تو انہوں نے بنو امیہ کی خوبیوں کا ذکر کرنا تھا کہ خامیوں کا ذکر کرنا تھا؟ یہ وجہ بنی تاریخ کے بگڑنے کی کہ ہماری اہل سنت کی تاریخ کی کتابوں میں بھی چند روایتیں ایسی آئیں جن میں حضرت معاویہ پہ تبرہ کیا گیا، حضرت معاویہ کی غلطیوں کو گنا گیا. اس کا سبب میں نے آپ کو بتا دیا ہے. ہمارے حضرت نیلوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ استاد تھے، میرے بھی، مولانا کے بھی. وہ کہتے تھے تاریخ تو تاریخ ہوتی ہے. تاریخ کیا ہوتی ہے؟ تاریخ کا کیا ہے؟ میں آپ کو ایک مثال دے کے سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں. اللہ کرے آپ کے ذہن صاف ہو جائیں، یا آپ کا کوئی دوست ایسا ہے تو آپ اس کا ذہن صاف کر دیں. ہمارے سیاسی میدان کا ایک بہت بڑا کردار ہے ذوالفقار علی بھٹو. بڑا کردار ہے ہماری سیاست کا. سن 71 میں برسر اقتدار آئے، 77 میں ان کا تختہ الٹ دیا جنرل ضیاء الحق نے، اور 1-1.5 سال کے بعد انہیں پھانسی کا پھندا چومنا پڑا. کسی زمانے میں اس کا طوطی بولتا تھا. میں نے اس کی تقریریں یوں سامنے کھڑے ہو کے سنی، چند فٹ کے فاصلے پہ سنی. وہ کہتا تھا میں کھمبے نو ہی ٹکٹ دے دے نا، کھمبا بھی ممبر بن. یہ سارے آپ کے ٹیوانے اور نون ان کا رگڑا نکال کے رکھ دیا تھا. اور غریبوں نے بڑا کردار تھا. اس کو پھانسی چڑھے 40 سال ہو گئے. کتنے؟ اب عام میں جو 40 سال کے لوگ بیٹھے ہیں یا 45 سال کے لوگ بیٹھے ہیں، آپ نے تو بھٹو کو دیکھا نہیں، اسے سنا نہیں. اگر آپ بھٹو کو سمجھنا چاہتے ہیں تو اس کا ذریعہ کیا ہے؟ تاریخ. کیا ہے؟ ذریعہ تاریخ. آپ کسی کتاب میں پڑھیں گے، اگر تاریخ لکھنے والا پیپل پارٹی کا ہوا تو اس نے خوبیاں لکھنی ہیں، خامیاں نہیں لکھنی. اس نے کہنا ہے اسلامی سربراہی کانفرنس بلائی، 99,000 قیدیوں کو چھڑا کے لایا،
जुमे की छुट्टी की, शराब पे पाबंदी लगाई। सबसे बड़ा मसला मिर्जाइयत का हल उसी के दौर में हल, वो ये सारे लिखेगा, खामियां नहीं लिखे। और अगर तारीख लिखने वाला हुआ भुट्टो का मुखालिफ, वो क्या करेगा? उसका ज़हन उसे मजबूर करता है कि तू लिख कि डॉक्टर नजीर इसके दौर में कत्ल हुआ, तू लिख कि कजाफी स्टेडियम में लाखों के मजमे में इसने कहा था पीता हूं, थोड़ी सी पीता हूं, थक जाता हूं तो पीता हूं, हलवा तो नहीं खाता। हलवा थोड़े नसीब विच किथे, सामते आज भी किसी नहीं खवाया। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि खाना बहुत जबरदस्त मलक साहब ने खिलाया। अल्लाह उनके रिज़्क़ हलाल में मजीद बरकतें अता फरमाए। जिस आदमी के पास तारीख पहुंची पीपल पार्टी की लिखी हुई, वो कहेगा बल्ले बल्ले ये भुट्टो ते कोई फरिश्ता सी। ये है तारीख। और अगर पहुंच गई मुखालिफ की तो वो कहेगा ये तो बड़ा बुरा बंदा था। तारीख लिखी थी बनु उमय्या के मुखालिफीन ने। आज आपको बुनियादी बात का पता चला कि नहीं चला? तारीख लिखी थी बनु उमय्या के मुखालिफीन ने। उन्होंने सारी खामियां, नकाइस, ऐब इनके पल्ले डाल दिए। बनु उमय्या ऐसे थे, ऐसे थे, ऐसे थे, इतने गंदे थे, जालिम थे। तुम में कितने लोग हैं जो आज भी कहते हैं हज्जाज इब्न यूसुफ बड़ा जालिम था? सब नहीं कहते हो कि हज्जाज इब्न यूसुफ बड़ा जालिम था? ये मोहम्मद इब्न कासिम को सिंध में किसने भेजा था? बोलते क्यों नहीं हो? क्यों भेजा था? किस एक औरत की आवाज पे एक लड़की ने आवाज लगाई, किधर हो? जानी और गंदे बंदे और जालिम बंदे ऐसे होते हैं जो अपने भतीजे को भेजे अरब से कि जाओ चढ़ाई कर दो वहां जाके। जालिम वो होते हैं जो डॉलर लेके आफिया सिद्दीकी को बेचते फिरते होते हैं। जालिम वो होते हैं। ये तुम्हें जो इस्लाम पहुंचा है, हिंदुस्तान, पाकिस्तान, किसके जरिए पहुंचा? इसका सबब कौन बना था? लेकिन उसे ऐसा मशहूर कर दिया, जालिम था, कि ऐसी तस्वीर पेश की तारीख। क्यों? बनु उमय्या का कसूर उसका क्या है कि वो हजरत मुआविया के खानदान का। ये जो कुरान पे जबरें जेरें लगी हुई हैं और तुम कुरान पढ़ते रहते हो, ये किसने लगवाई थी? बोलते क्यों नहीं हो? उसका एहसान उतार सकते हो? जबरा जेरा लगी हुई ता तो पढ़ना नहीं आता, ते जे ना होंदियां ते ना होती तो फिर आप कैसे पढ़ते? ये दो एहसान है हज्जाज बिन यूसुफ के। बनु उमय्या को बदनाम किया गया कि ये मुआविया का खानदान है, बस। और रिवायतें घड़ी गईं, उमय्या और हाशिम जुड़वे पैदा हुए थे, इनकी पीठें मिली हुई थी, तलवार से अलग की गई। उस दिन जो तलवार चली ना, हाशिम और उमय्या, उस दिन जो तलवार चली ना, फिर ये उनकी नस्ल में ही तलवार चलती रही, चलती रही। जिले कंडा मिली हुई सन ते पैदा होए सन, तू उस वेले दाई साए, तुझे किसी ने दाई बनाया हुआ था? जो जहान का झूठ है तुमने बक दिया है। और हाशिम चचा है, उमय्या भतीजा है। ये चाचा ते भतरीजा इकट्ठे किए पैदा हो गए?
تمہیں اتنی شرم نہیں آتی؟ اتنی عقل نہیں ہے تم میں؟ ہاشم چچا ہے، امیہ بھتیجا ہے، تم نے اسے جڑواں پیدا کر دی۔ کیسے کیسے کمال کیے تم نے کہ مسجد نبوی میں نبی پاک بیٹھے ہوئے تھے، حضرت معاویہ گزرے، ان کے کاندھے پہ یزید بیٹھا ہوا تھا، تو نبی پاک نے فرمایا جنتی کے کاندھے پہ جہنمی بیٹھا ہوا، اور ایک روایت انہوں نے گھڑی جہنمی کے کاندھے پر جہنمی بیٹھا ہوا ہے۔ سامنے سے گزرے معاویہ، یزید ان کے کاندھے پہ تھا، مسجد نبوی۔ یزید نبی پاک کے انتقال کے 16 سال بعد پیدا ہوا ہے۔ سن رہے ہو کہ کوئی نہیں سن رہا ہے؟ وہ 26 ہجری میں پیدا ہو رہا ہے۔ یار لوگاں اس نو معاویہ دے موڈے تے بہا کے مسجد دے نبوی دے اگو گزار بھی دیتا۔ واہ بھائی واہ، تیری اس تاریخ کو میں مانوں، اس کو پرکھوں نہیں۔ اس خاندان کو بدنام کیا گیا۔ اے لوگوں، خوشاب کے لوگوں، میرے نبی کی 4 بیٹیاں تھیں۔ کتنی؟ بڑی بیٹی کا نام کیا ہے؟ زینب، رقیہ، ام کلثوم، فاطمہ۔ سنو، اور دل کی تختی پر بندیالوی کی یہ بات نوٹ کرو، کندھا کر لو، کندھا کر لو، کوئی تمہارے دل کی تختی سے اس بات کو مٹا نہ سکے۔ میرے نبی نے 3 بیٹیاں بنو امیہ میں بھی آئی تھیں۔ جی کتنی؟ صرف ایک بیٹی بنو ہاشم کو دی، حضرت فاطمہ، جن کی شادی ہوئی حضرت سیدنا علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالی۔ 3 بیٹیاں کہاں بھی آئیں؟ اس خاندان کو گالیاں نکالتے ہو کہ یہ معاویہ کا خاندان ہے، اور جب 2 بیٹیاں دیں نا عثمان کو اور دوسری بیٹی کا انتقال ہوا تو میرے آقا نے فرمایا میری 40 بیٹیاں ہوتی اور یکے بعد دیگر مرتی چلی جاتی، میں 40 کی 40 بیٹیاں عثمان کے نکاح میں دیتا چلا جاتا۔ میرا گلا تو اجازت نہیں دے رہا، لیکن یہاں ایک بات اور جملہ کہا کرتا ہوں، یہاں بھی کہنا چاہتا ہوں، پسند آئے تو سبحان اللہ کہو گے؟ زور سے بولو ذرا۔ جتھے دھی پر نائی ہم نے تے دھی ہووے تنگ، جوائی نے نک وچ دم کر دیتا ہوئے، مارے بھی کٹے بھی تانے بھی دے وے گالاں بھی کڈے، دوئی دھی بھی اتھائی دین دیو نا، تے جے رشتہ لین آ جان آدھے وہ ہکو بہوں کرو، جڑی ٹھڈ پائی نے نا وہ ہکو بہوں کرو۔ اب میں جملہ کہنے لگا ہوں، یہ جملہ کہ میری 40 بیٹیاں ہوتی یکے بعد دیگر مرتی چلی جاتی، عثمان میں تیرے نکاح میں دیتا چلا جاتا، یہ جملہ وہی سسر کہہ سکتا ہے جس کے سینے میں داماد نے ٹھنڈ ڈال دی ہو۔ سسر کہے عجیب عجیب نعرے دی آوازاں نکلیاں بھائی۔ میرے نبی مدینہ آئے، میٹھے پانی کا ایک کنواں تھا، یہودی کے قبضے میں تھا، وہ پانی بیچتا تھا، مسلمان تنگ تھے پانی کے لیے۔ میرے آقا نے فرمایا جو اس کنویں کو خرید کے وقف کرے
اور اپنا حصہ عام مومن کے برابر رکھے، میں اسے جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ کون اٹھا تھا؟ ہاشم کے بنو امیہ۔ زور سے بولو، زور سے بولو۔ وہ بنو امیہ پہ تبرہ کرتے رہتے ہیں، تم نہیں بول سکتے ہو؟ مسجد نبوی کی جگہ تنگ ہو گئی، میرے نبی نے فرمایا جو ساتھ والی زمین خرید کے مسجد کے ساتھ شامل کرے میں اس کو جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ کون اٹھا تھا؟ تم کہتے ہو بنو امیہ کی خدمات ہی کوئی نہیں، اسلام کے لیے بنو امیہ کی خدمات ہی کوئی نہیں۔ مکہ فتح ہو گیا، میرے نبی نے عام معافی کا اعلان کیا۔ میرے نبی نے فرمایا جو بیت اللہ کی چار دیواری کے اندر آ جائے محمد اسے امن دے دے گا۔ غور سے ذرا سننا ہے، اور بنو امیہ پہ تبرہ کرنے والوں کے چہرے پہ تماچا لگانا ہے۔ جو بیت اللہ کی چار دیواری کے اندر آ جائے میں اسے امن دے دوں گا۔ اور پھر میرے نبی نے فرمایا من دخل دار ابی سفیان فہو آمن، اور جو معاویہ کے والد ابو سفیان کے گھر کے اندر آ جائے محمد اس کو بھی امن دے دے گا۔ کس کے گھر کو دار امن قرار دیا؟ بولو بولو، زور سے بولو۔ حضرت عباس کا گھر نہیں تھا مکے میں؟ حضرت علی کا گھر نہیں تھا مکے میں؟ کسی کے گھر کو دار امن قرار نہیں دیا، کس کے گھر کو دار امن قرار دیا؟ بس آخری بات کہہ کے ختم کرنا چاہتا ہوں، پھر کبھی اس موضوع پر آؤں گا تو سیراسل بحث کروں گا۔ بدر ہوئی نا بدر، تو ادھر میرے نبی کھڑے ہیں، مقابلے میں میرے نبی کا چچا عباس کھڑا ہے ابو جہل کے جھنڈے کے نیچے، ہے کہ کوئی نہیں؟ بولو، زور سے بولو۔ حضرت علی کھڑے ہیں اس جھنڈے کے نیچے، حضرت علی کے بھائی طالب، عقیل کہاں کھڑے ہیں؟ سامنے کھڑے، تلواریں سونت کے آ گئے۔ حضرت امیر حمزہ ادھر کھڑے ہیں، ان کے بھائی عباس ادھر کھڑے، حضرت علی کے بھائی بھی مقابلے میں آ گئے، طالب بھی آ گئے، جعفر بھی آ گئے۔ بندیالوی چیلنج کرنا چاہتا ہے، معاویہ کے نے ایمان ابھی قبول نہیں کیا، ان کا والد ابو سفیان مشرکین کی فوج کا سپہ سالار ہے، اسلام کے خلاف جتنی جنگیں مکے والوں نے لڑی ہیں معاویہ کسی ایک جنگ میں بھی تلوار اٹھا کے اسلام کے خلاف نہیں آیا۔ انصاف کے فیصلے کرو۔ معاویہ کے بڑے بھائی کا نام ہے یزید، مت او یزید سمجھو، یہ کون ہے؟ حضرت معاویہ کے بڑے بھائی ہیں، صحابی ہیں رضی اللہ تعالی۔ نہیں آئے مقابلے میں، ہاشمی آئے، تلواریں سونت کے آئے، لیکن معاویہ کسی ایک جنگ میں اسلام کے خلاف تلوار اٹھا کے نہیں آیا۔ بندیالوی کا جملہ پسند آ جائے، سبحان اللہ کہہ کے میرے سینے میں ٹھنڈ اور معاویہ کے دشمنوں کے سینے میں جلن پیدا کر دو، لیکن سبحان اللہ ایسے کہنی ہے کہ مسجد گونج اٹھے۔ بندیالوی کہتا ہے معاویہ اسلام کے خلاف تلوار اٹھا کے اس لیے میدان میں نہیں آیا کہ رب نے معاویہ کے ہاتھ اسلام کے خلاف تلوار اٹھانے کے لیے نہیں بنائے تھے، قرآن لکھنے کے لیے بنائے تھے۔
نہیں آیا کسی جنگ میں. آج ہمارے سامنے رکھتے ہو فلاں تاریخ نے یوں لکھا ہے. مرزا محمد علی انجینئر اپنے چینل پہ بیٹھ کے تاریخ کی کتابیں گنواتا رہتا ہے. فلاں کتاب میں یہ لکھا ہوا ہے، فلاں کتاب میں یہ لکھا ہوا ہے، فلاں تاریخ نے یہ لکھا ہے. میں اس تاریخ کو نہیں مانتا جو صحابہ پہ تبرہ کرے، نہیں مانتا میں. لگاؤ مجھ پہ فتویٰ، اگر کوئی مجمع مفتی بیٹھا ہوا ہے تو لاؤ جی فتویٰ میرے تے، میں تاریخ نہیں مانتا. لگاؤ فتویٰ. کافر ہو گیا ہوں؟ فاسق ہو گیا ہوں؟ فاجر ہو گیا ہوں؟ تاریخ کے بلبوتے پہ ناچتے پھرتے ہو. میں نہیں مانتا اس تاریخ کو جو معاویہ پہ تبرہ کرے. میں اس تاریخ کو مانتا ہوں جو معاویہ کے پیچھے ہاتھ باندھ کے پھرتی رہے. میں اس تاریخ کو مانتا ہوں. ایک جملہ کہا کرتا ہوں، بس 45 منٹ تک میرے پاس وقت ہے. میں نے مولانا سے وعدہ کر رکھا کہ میں لمبی تقریر نہیں کرنی. صحابہ کے معاملے میں گندی مکھی نہیں بننا، شہد کی مکھی بننا ہے. گندی مکھی بیٹھتی ہے غلاظت پہ، گندی مکھی بیٹھتی ہے نجاست پہ، گندی مکھی بیٹھتی ہے گند پہ، اور شہد کی مکھی پھولوں پہ، پھلوں پہ، سبزے پہ، باغوں میں. صحابہ کے معاملے میں گندی مکھی بن کر صحابہ کو تاریخ کے ورقوں میں نہیں دیکھنا، شہد کی مکھی بن کے قرآن کے صفوں میں دیکھنا ہے. میں نے یہ نہیں دیکھنا، میں نے یہ نہیں دیکھنا کہ تاریخ طبری کیا کہتی ہے. میں نے یہ دیکھنا ہے کہ صحابہ کے متعلق میرا رب قرآن میں کیا کہتا ہے. میں نے یہ نہیں دیکھنا کہ البدایہ والنہایہ والا کیا کہتا ہے، علامہ تفتازانی کیا کہتا ہے، صاحب ہدایہ کیا کہتا ہے، شرح عقائد میں کیا لکھا ہوا. میں نے نہیں دیکھنا. میں نے صحابہ کو قرآن میں دیکھنا ہے. قرآن میں جہاں اللہ صحابہ کو 2 حصوں میں تقسیم کر کے، فتح مکہ سے پہلے ایمان لانے والے، فتح مکہ کے بعد ایمان لانے والے، پہلوں کے درجے بلند. اوکھے ویلے دے یار تے سوکھے ویلے دے یار اکو جے نہیں ہوندے. پہلوں کے درجے بلند پچھلوں سے. پھر ہونا یہ تھا کہ لوگ پچھلوں پہ تبرہ شروع کر دیں، ان کے مرتبے کم ہیں. تو آگے اللہ نے فرمایا مرتبہ تو پہلوں کا زیادہ ہے لیکن کلن. ایک دفعہ کہو یار کلن. کلن کیا میں نے کدائی دعا کولتے نہیں سمجھ لیا. کلن کرو مانا یار، کرو مانا. صحابہ پہ تنقید کرنے والوں کے سینے جلا دو. معاویہ پہ تنقید کرنے والوں کے سینے میں جلن پیدا ہو جائے. قرآن کہتا ہے کلن. ایک دفعہ کلن کہو. کلن وعد اللہ الحسنی. مرتبہ تو فتح مکہ سے پہلے ایمان لانے والوں کا زیادہ ہے لیکن جنت کا وعدہ میں نے سب سے کر لیا ہے. کلن وعد اللہ الحسنی. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائیں. وما علینا الا البلاغ المبین.
یہ تھے سرمایہ اہل و سنت